ناظرین، ہماری خبر کی سرخی ہے کہ فرانس کے بارے میں آج ہندوستان، پاکستان، قطر، سعودی عربیہ، کرناٹک، ہریانہ اور ملک بھر میں خاص طور سے دارالعلوم دیوبند میں کیا ہوا ہے وہ آپ سنیں۔ پہلے آپ دارالعلوم دیوبند کے محتم مفتی ابوالقاسم نعمانی کا بیان سن لیں۔ دارالعلوم دیوبند کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حال ہی میں فرانس میں پیغمبر اسلام کے گستاخانہ کارٹون کی اشاعت اور فرانس کے صدر کی جانب سے اس کی حمایت کے معاملے میں محتم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ اس سے دنیا بھر کے اربوں مسلمانوں کے دلوں کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ یہ اظہار خیال کی آزادی نہیں بلکہ مغرب کی اسلام دشمنی ہے۔ عالم اسلام کے رہنماؤں کا مذہبی فریضہ ہے کہ ایسی ناقابل برداشت گستاخانہ حرکت کے خلاف متحد ہو کر ٹھوس لاہ عمل تیار کیا جائے۔ عرب لیگ، OIC اور دیگر مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ حکومت فرانس کے خلاف آواز بلند کریں اور سفارتی و تجارتی سطح پر احتجاج درج کرائیں۔ ہمارا ہندوستان مختلف مذاہب اور تہذیبوں کا گہوارہ ہے اور مذہبی شخصیات کا یہاں احترام کیا جاتا ہے۔ اس لیے حکومت ہند کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اقوام متحدہ میں قانون بنوائے۔ ادھر اس معاملے کو لے کر آج بنگلہ دیش میں بڑا احتجاج ہوا ہے اور لاکھوں لوگوں نے فرانس کے صدر کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کویت کے ایک ہوٹل سے عجیب اطلاع ملی ہے۔ ہوٹل مالک نے فرش پر صدر فرانس کی تصویر لگا دی، چسپاں کر دی اور آنے والوں کے لیے یہ اپیلانہ جملہ لکھا، فضلاً قف ھذا، جس کا مطلب یہ ہے کہ فرانس کے صدر کی تصویر پر آپ پیر رکھ کر ضرور جائیں۔ ادھر پاکستانی پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ فرانس سے اپنا سفیر واپس بلا لیا جائے۔ ہندوستان میں جمعیت علماء ہند کے قائد و رہنما مولانا محمود مدنی، ملی کونسل سہارنپور کے صدر مولانا عبد المالک مویشی، کرناٹک سے حافظ فیروز، مولانا رئیس اور خطیب ماجد نے فرانس کے صدر کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یہ واقعہ کیا ہوا ہے؟ واقعہ اصل میں یہ ہوا ہے کہ 2006 میں فرانس میں ایک جریدے نے، ایک میگزین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاذ اللہ ان کو ظالمانہ طور سے دکھاتے ہوئے کچھ کارٹون شائع کیے تھے۔ تو فرانس میں ابھی چند دن پہلے ایک ٹیچر نے، معلم نے، استاد نے اپنے شاگردوں کو کارٹون دوبارہ دکھائے اور اس کو رائے کی آزادی کا نام دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ طلباء کے والدین نے، ماں باپ نے اس معلم کو اور منتظموں کو خط بھی لکھے، لیکن وہ نہیں مانے۔ اس سے مشتعل ہو کر ایک طالب علم نے فرانس کے اس استاد کا سر قلم کر دیا۔ ٹھیک ہے، قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا۔ اس معاملے کے بعد فرانس میں وبال اٹھ کھڑا ہوا ہے اور فرانس میں مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ ظالمانہ رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک رویہ یہ اپنایا گیا، فرانس میں یہ شرط لگا دی گئی کہ یہاں کے امام سعودی عربیہ یا پاکستان میں کسی بھی طرح کی ٹریننگ کے لیے نہیں جائیں گے۔ اس طرح فرانس میں باہر سے کوئی تقریر کرنے والا مبلغ نہیں بلایا جائے گا۔ اس طرح فرانس کا ہو رہا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے ایران، سعودیہ، قطر، پاکستان، بنگلہ دیش ان تمام ملکوں نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ادھر آج ضلع مظفر نگر میں فرانس کے معاملے کو لے کر صدر جمہوریہ کو متحدہ محاذ نے میمورنڈم بھیجا ہے۔